السلام علیکم. یہ ریڈیو پاکستان ہے اور ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ سروس سے میں ہوں محمد وقاص. سامعین، میں آج آپ سے سندھ کے شہر حیدرآباد میں قائم ایک تاریخی عمارت کے بارے میں معلومات شیئر کروں گا. پاکستان کے دوسرے بڑے صوبہ سندھ کا دوسرا بڑا شہر حیدرآباد ایک قدیم اور تاریخی شہر ہے جسے ماضی میں نیرون کوٹ کہا جاتا تھا. یہ شہر تاریخی پہلوؤں، جغرافیائی حیثیت، فن، ادب اور ثقافت سے مزین ہے. اس شہر کی تاریخ میں جہاں پکا قلعہ، کچا قلعہ، ٹالپور کے مقبرے اور دیگر قدیم عمارتوں کو نمایاں حیثیت حاصل ہے، وہیں شاہی بازار پکا قلعہ روڈ پر ہوم اسٹیٹ ہال کے سامنے موجود ایسا ہی محل نما گھر مکھی محل، جسے مکھی ہاؤس بھی کہا جاتا ہے، اس کے ذکر کے بغیر اس شہر کی تاریخ ادھوری تصور ہوتی ہے. دو منزلہ اس دیدہ زیب اور دلکش عمارت کو سن 1920 میں اس وقت کی مشہور کاروباری شخصیت اور شہری انتظامیہ کے سربراہ جیٹھ آنند مکھی نے اپنی خواہش کے عین مطابق تعمیر کرایا اور اسے مکھی محل کا نام دیا. 833 مربع گز پر پھیلے مکھی محل میں داخلے کے 4 دروازے ہیں اور یہ عمارت 12 کشادہ کمروں، صحن اور 2 بڑے ہالز پر مشتمل ہے. مکھی محل کی دیواروں اور چھت پر خوبصورت نقش و نگار بنائے گئے ہیں. کھڑکیوں اور دروازوں کے لیے شیشم اور ساگوان کی لکڑیوں کا استعمال کیا گیا اور ہر کمرے کی دیوار پر دیدہ زیب الماریاں، نصب اور بالکنی بھی موجود ہے. اس عمارت کی اہمیت اور تاریخ کے حوالے سے انچارج مکھی ہاؤس نعیم احمد کا کہنا ہے کہ جیٹھ آنند مکھی نے اطالوی ماہر تعمیرات سے اس عمارت کا ڈیزائن تیار کرایا اور 1920 میں اس عمارت کی تعمیر شروع ہوئی. مکھی ہاؤس ایک تاریخی بلڈنگ جو کہ حیدرآباد ہوم اسٹیٹ ہال سے جسٹ اپوزٹ حضرت موہانی لائبریری کے سامنے یہ واقع ہے. ایک قدیم بلڈنگ، 100 سالہ پرانی بلڈنگ ہے جو کہ اب محکمہ آثار قدیمہ نے میوزیم بنایا ہے. یہ بلڈنگ آج سے 100 سال پہلے 1920 میں مکھی جیٹھن نند نے اپنی رہائش کے لیے بنائی، جو کہ ان کا ایک خواب تھا کہ ایک عالیشان بلڈنگ اپنی رہائش کے لیے بنائی جائے. یہ 2 بھائی تھے، مکھی جیٹھن نند اور مکھی گوبند رام، جنہوں نے اس بلڈنگ کو بنانے کا ارادہ رکھا اور اٹالین آرکیٹیکچر سے بلا کے اس کا ڈیزائن کروایا. 1920 میں اس کی تعمیر شروع ہوئی اور 1923 تک اس کی تعمیر چلتی رہی. اس کے بعد وہ لوگ ادھر رہائش پذیر رہے کیونکہ وہ لوگ خود نیشنل اسمبلی کے ممبر تھے. مکھی جیٹھن نند اور جواہر لال نہرو بھی اس بلڈنگ میں آتے رہے، سر ہدایت اللہ بھی اس بلڈنگ میں آتے. ایک سیاسی مرکز تھا کانگریس کا. 2008 میں ڈپارٹمنٹ آف اینٹیکوٹیز نے اس کو پوائنٹ آؤٹ کر کے اس بلڈنگ کو، اس کی جو ہے ہسٹری نکال کر اس کو دوبارہ اس کی اپنی شکل میں لانے کا ارادہ کیا. اس میں سب سے پہلے مرحلے میں جو تھا، ان فیملی کے جو کچھ لوگ تھے جو یو ایس اے میں مقیم ہیں، ان سے کانٹیکٹ کیا گیا اور اس بلڈنگ کے سارے احوال ان سے لیے گئے. تو وہ لوگ بھی بڑے خوش ہوئے کہ ہماری آبا و اجداد کی اس بلڈنگ کو جو ہے سندھ گورنمنٹ کچھ کرنا چاہتی ہے. پھر اس کے بعد اس بلڈنگ کے جو آنر تھے ان سے رابطہ کر کے ان سے تصاویر لی گئی. اس تصاویر کی مدد سے اس بلڈنگ پہ کام شروع ہوا 2008 میں. جو اس کا گراؤنڈ فلور ہے، اس پہ ہم نے جو ایک مین ڈسپلے ہال لگایا ہے، اس میں نوادرات رکھی گئی ہیں اور 2 فوٹو گیلریز بنائی ہیں ہم نے. اس میں 2 فوٹو گیلریز میں یہ رکھا گیا ہے کہ ایک فوٹو گیلریز جو ہے حیدرآباد کی اولڈ ہیریٹیج بلڈنگز کی ہے اور ایک فوٹو گیلری جو ہے اس میں حیدرآباد کی جو سینئر پرسنالٹیز ہیں جن کا حیدرآباد سے تعلق رہا ہے ماضی میں، تو ان کی تصاویر لگائی گئی ہیں. اس عمارت میں حیدرآباد کی ٹھنڈی ہواؤں اور سورج کی روشنی سے محظوظ ہونے کے لیے خوبصورت روشن دان بھی بنائے گئے. اس عمارت کی تعمیر میں حیدرآباد کی تاریخی شناخت اور دیگر تاریخی عمارتوں کی طرز تعمیر کا بھی خاص خیال رکھا گیا، جبکہ عمارت کی چھت پر قائم جدید طرز تعمیر کی طرح گنبد اس عمارت کی خوبصورتی کو 4 چاند لگاتا ہے. محل میں مکھی خاندان کے زیر استعمال فرنیچر سمیت ہر شے کو اسی انداز میں رکھ کر میوزیم کا حصہ بنایا گیا ہے تاکہ عوام اس کی تاریخ سے آگاہ ہو سکیں.
مکی ہاؤس کے بارے میں حیدرآباد کے شہریوں کا کہنا ہے کہ مکی ہاؤس کو ایک ثقافتی ورثے کا درجہ دے کر محفوظ کرنا ایک اچھا اقدام ہے اور اس طرح حیدرآباد کے دیگر تاریخی مقامات کو بھی محفوظ بنا کر عوام کو تاریخ سے روشناس کرانا چاہیے۔ مکی ہاؤس کے پڑوس میں مقیم ایک شہری سید سعد علی کا کہنا ہے، مکی ہاؤس یا مکی محل کی بحالی یقینی طور پر سندھ حکومت کا قابل ستائش خوش آئند اور ایک احسن اقدام ہے، اور اس کا اعزاز یہ بھی ہے کہ اس کے اطراف کا جتنا بھی علاقہ ہے وہ مکی ہاؤس کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ البتہ مکی ہاؤس کی تزئین و آرائش اور بحالی کے بعد سے یہاں کے علاقہ مقیم زیادہ طور پہ اس سے واقف نہیں ہے، کیونکہ یہ مکمل طور پہ حکومتی تحویل میں ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ اس میں جو ایک شاہکار ہے لکڑی کا، ماربل کا، اس کے لوہے کا جو کام ہوا ہے، جو حیدرآباد سے وابستہ صنعتیں ہیں ان کے کاریگروں کو دورہ کرایا جائے، ان کو سکھایا جائے کہ جو پرانی تعمیرات تھیں یہ کتنی ہوادار تھیں، کتنی خوبصورت تھیں، یہاں پر بجلی کی بچت کی جا سکتی ہے۔ مکی ہاؤس سمیت حیدرآباد میں کئی عمارات ایسی ہیں جو اپنے تعمیرات میں فن رکھتی ہیں، جن کی اگر بحالی کی جائے تو وہ مکی ہاؤس کی طرح ہمیں ایک شاہکار دے سکتی ہیں۔ اور سب سے بڑی جو حیدرآباد کی شان ہے وہ پکا قلعہ ہے، جو کلوڑوں خاندان کی ملکیت ہے۔ یہ کہہ لیجیے کہ کلوڑوں خاندان نے وہاں پہ اپنا گھر بنایا تھا، ایک قلعہ ہے پورا جو ابھی بھی حکومتی اقدامات کا منتظر ہے۔ اگر اسے بحال کر دیا جائے تو ہماری سیر و تفریح کے مواقع لوگوں کو اور میسر آئیں گے، اس سے حیدرآباد میں ٹورسٹ بھی بڑھے گا اور یہاں کی تاریخ کو بھی جاننے کا موقع ملے گا۔ تقسیم ہند کے بعد بھارت ہجرت کرنے والے مکھی خاندان کے افراد نے سن 2013 میں اپنے آبائی گھر کا دورہ کیا اور مکھی محل کو حکومت سندھ کے حوالے کیا، جس کے بعد محکمہ ثقافت و آثار قدیمہ سندھ نے اس تاریخی ورثے کی حفاظت اور عوام کی آگاہی اور معلومات کے لیے فن تعمیر کے اس عظیم شاہکار مکھی محل کو 1 صدی مکمل ہونے پر میوزیم میں تبدیل کر دیا، تاکہ عوام اس کی تاریخ سے آگاہ ہو سکیں اور صوبے میں سیاحت کو فروغ مل سکے۔